ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناز سوچتے سوچتے سو گئی، رات گزر گئی، پھر بے شمار راتیں گزر گئیں جن کا وہ حساب نہ رکھ سکی۔ اسی کمرے میں بند رہی۔ اس کا طویل ترین سفر کمرے سے غسل خانے تک اور وہاں سے کمرے تک ہوتا تھا۔ یا کمرے میں ٹہل لیتی تھی یا برآمدے میں گھوم پھر لیتی تھی۔ باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی ہمیشہ بند رہی۔ ناز کو کبھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اسے کھولے۔ رسالے آتے رہے، اچھے اور مرغن کھانے آتے رہے، نئے سوٹ اور سینڈل آتے رہے۔ منا ٹیپو اور بادل سے باتوں میں اپنے ڈاپ پر لانے کے جتن کرتے رہے۔ اس عرصے میں اس پر کسی نے کوئی سختی نہ کی، بلکہ جیدہ کے یہ تینوں ساتھی اور چھوکرا اس کے سامنے یوں جھکے رہتے جیسے ناز ملکہ ہو اور وہ اس کے دربار کے غلام ہوں۔ گاہے وہ تحکمانہ لہجے میں بھی بول اٹھتی تھی۔ ایسے میں منا ٹیپو اور بادل اور زیادہ فدوی بن جاتے تھے۔ ناز کے کردار کی بنیادیں تو پہلے ہی کچی تھی، اب 3-4 گنڈوں نے اس پر حاکمیت کا نشہ طاری کر دیا تو عمارت ڈولنے لگی۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ فلمی رسالے، جرم و جاسوسی کے ناول اور افسانے پوری کر رہے تھے۔ ناز بے بالوں پر اڑنے لگی اور وہ پنجرے کو ہی سارا جہاں سمجھنے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچ نہ سکی کہ ایسے سلوک سے اسے آہستہ آہستہ ہیپاٹائز کیا جا رہا ہے۔ اس دوران جیدہ کبھی اس کمرے میں سوتا، کبھی 8 روز غائب رہتا۔ وہ جب ناز کے پاس ہوتا تو زیادہ دیر خاموش ہی رہتا۔ ناز بات کرتی تو وہ سن لیتا اور مختصر سا جواب دے دیتا تھا۔ ناز نے 2-3 بار اس سے اسلم کے متعلق پوچھا کہ اس سے پھر کبھی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، تو جیدہ نے ٹال دیا۔ اس نے ناز کو یہ بھی نہ بتایا کہ اس عرصے میں اسلم پر اس کی بلیک میلنگ کا پہلا کامیاب حملہ ہو چکا ہے اور ناز کا اغوا چھپائے رکھنے کے عوض اس سے 500 روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ جیدہ نے ناز سے اس کے خاندان کے متعلق کوئی بات نہ پوچھی۔ اس نے ناز کو یہ بھی نہ بتایا کہ وہ اس کے متعلق اور اس کے بھائیوں کی بے راروی کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ ایک بار ناز نے جیدہ سے کہا، اب تو اس قید سے جی اکتا گیا ہے، ایک بار باہر کی سیر کرا لاؤ یا ایک پکچر ہی دکھا دو۔ میں بھاگوں گی نہیں، ابھی نہیں، جیدہ نے کہا۔ تمہارے لیے ایک کار تمہاری ہاں کا انتظار کر رہی ہے۔ جیدہ کا رویہ ناز کے لیے معمہ بنا رہا۔ وہ رات کو جب آتا تو میز کی دراز سے ڈائری نکالتا، اس سے الٹ پلٹ کرتا، کچھ لکھتا پھر کچھ اور کرتا۔ ناز کو معلوم تھا کہ جیدہ جیب کترا ہے، ڈاکو ہے، خونی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اسی مکان کے ایک حصے میں جیدہ 9 عمر لڑکوں کو چوری، اٹھائی گیری اور جیب تراشی کے داؤ پیچ سکھایا کرتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جیدہ اخلاقی قدروں اور قانون سے آزاد انسان ہے، لیکن یہ احساس اس کے دل میں پختہ ہوتا چلا گیا کہ اس کی ذات کے لیے جیدہ کے دل میں ہمدردی ضرور ہے۔ جیدہ پر اصرار آدمی تھا، لیکن اس میں وہ ایک کشش محسوس کرتی تھی۔ یہ کشش بھی اس کے لیے پر اصرار تھی۔ اس عرصے میں ناز کے گرد و پیش میں کوئی نمایاں تبدیلی رونما نہ ہوئی، مگر وہ اپنے آپ میں ایسی تبدیلی محسوس کرنے لگی جسے وہ پسند بھی کرتی تھی، ناپسند بھی، جس میں لذت بھی تھی، تلخی بھی، قرار بھی تھا، قرب بھی۔ وہ ہمت کرتی تو وہ کسی بھی وقت کھڑکی کھول کر اس کمرے سے بھاگ سکتی تھی۔ اس کے دل میں 2-1 بار ایسا خیال آیا، لیکن اس نے ایسی ہمت کبھی نہ کی۔ جب بھی اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس کی اپنی ہی مقید ہستی سے آواز آئی، اسے نہ کھولنا ناز، اور وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی اور یوں کمرے میں ہر سو دیکھنے لگی جیسے یہ منع کی آواز ہو۔ بند کمرے کی تنہائی نے اسے کیا کیا یاد نہ دلایا، کیسی کیسی بولی بسری کہانیاں نہ سنائی، جیدہ کے ہاتھ آنے سے پہلے کی کہانیاں۔
اس سے پہلے کی باتیں، اس سے بھی پہلے کی داستانیں، وہ بے فکر سا بچپن، وہ معصوم سا لڑکپن، وہ جوانی کی قیامت خیزیاں، بھائیوں کی گمراہی، چاہنے والوں کے تحفے، کچی عمر میں ہی پختہ عشق بازیاں، خود فریبیاں، فیشن تصنع، اور اسے سب کچھ یاد آیا۔ ایک وہ لمحہ کہ اس کے بھائیوں نے اسے برقعے سے نکالا تھا، اور ایک یہ لمحہ کہ وہ ایک غنڈے کے کمرے میں بیٹھی طوائف بننے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دو لمحات میں تھوڑا سا عرصہ حائل تھا، لیکن یوں جیسے افق پر دو دبے، ایک اس کنارے ایک اس کنارے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ مشرق کو مغرب کی کشمکش نے اسے کہاں لا پھینکا۔ اسے اسلم بھی یاد آیا، لیکن سر جھٹک کر اس کی یاد کو اگل دیا۔ اس نے جب بھی گھر کی سوچی تو جھینپ گئی۔ رسوائی نے اسے قیدی ہی رہنے پر مجبور کیا، اور اس احساس نے اسے سو آنسو رلایا کہ اب وہ آزاد بھی ہو گئی تو دنیا کا سامنا نہ کر سکے گی۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں۔ سوسائٹی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، اب اس کے لیے ایک ہی جگہ ہے، اور ناز اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بعض اوقات اس کی ذہنی کیفیت پناہ گزین کی سی ہو جاتی تھی۔ ایسے میں جیدہ کا خیال اسے پناہ میں لے لیا کرتا، لیکن یہ پناہ بھی تو غیر یقینی تھی۔ جیدہ امپریس مارکیٹ میں چلا جا رہا تھا، قدموں میں بلا کی تیزی تھی، فٹ پاتھ پر لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا جا رہا تھا، چہرے پر انوکھی سی چھائیاں، پیشانی پر حقارت و نفرت کی شکنیں، حد و حال میں بربریت اور تشدد، آنکھوں میں انسان دشمنی کا چمکتا ہوا تاثر جو سینے میں جلتی ہوئی آگ کا پتہ دیتا تھا، پاؤں میں چکر، ہاتھوں میں بے چینی، ہونٹوں پر پر اسرار تبسم۔ یہ اس کا اصلی روپ تھا، لیکن آج وہ بفرا ہوا تھا۔ 3-4 مہینے گزرے، اسے اطلاع ملی تھی کہ کراچی کی ایک نئی کالونی کے ایک عظیم الشان بنگلے میں 20,000 کی مالیت کا ہار ہے، اور ایک نوجوان لڑکی بھی ہے۔ شمی نے ایک بیش قیمت ہار کی فرمائش کی تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے ایک استاد پردہ فروش نے اسے اس لڑکی کے لیے کہا تھا، اور 15,000 پر سودا طے ہو گیا تھا۔ ہار چوری کیا جا سکتا تھا، لیکن لڑکی کو بلیک میلروں اور نوسر بازوں کے ذریعے نکالنا آسان نہ تھا، کیونکہ بنگلے والے اونچی سوسائٹی کے لوگ تھے جن کا اٹھنا بیٹھنا امیروں وزیروں میں تھا۔ لڑکی کے ساتھ میل جول پیدا کرنا ناممکن تھا۔ جیدہ نے ہار کے ساتھ لڑکی کو بھی اٹھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ بنگلہ عام چوری، نقب یا ڈاکے کے لیے موزوں نہیں تھا، وہاں کسی غار بھیدی کی ضرورت تھی۔ جیدہ نے ایک آدمی کو جس کا نام ابن تھا اس بنگلے میں ملازم کرا دیا تھا، اور اسے تمام ہدایات دے دی تھی۔ اس کا پروگرام تھا کہ ابن لڑکی اور ہار کا پتہ اور موضوع وقت بتلائے گا، اور چوری یا ڈکیتی کے متعلق زمین ہموار کرے گا۔ ابن وہاں 3 مہینے ملازم رہا تھا، اور کوئی 20 روز ہوئے اس نے اطلاع دی تھی کہ ہار کہاں پڑا رہتا ہے اور لڑکی کون سے کمرے میں سوتی ہے۔ ابن نے واردات سے متعلق تمام تفصیلیں بتائی تھی، اندر جانے اور بھاگنے کے راستے بھی بتا دیے تھے۔ جیدہ خود تو نہ جا سکا تھا، اس نے اپنے 3 آدمی ایک ٹیکسی میں اس کام کے لیے بھیج دیے تھے۔ جیدہ کے آدمی آدھی رات کو ہار والے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سیف کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ پردوں کے پیچھے سے 4 پولیس کانسٹیبل، ایک سب انسپیکٹر پولیس اور بنگلے کا مالک نکل آیا تھا، اور تینوں آدمی گرفتار ہو گئے تھے۔ ابن کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جیدہ ذرا بار بھی حیران یا پریشان نہیں ہوا تھا۔ جرم و جیل ہی تو اس کی زندگی تھی، اسے کسی قسم کا غم نہ تھا۔ لیکن 3 روز بعد جیدہ کو معلوم ہوا کہ ابن وعدہ معاف گواہ بن گیا، تو وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔